نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ آج ہمارا موضوع گوہر شاہی ہے، گوہر شاہی، یونس گوہر شاہی۔ اور اس کے بھی اب یہ بھی خلیفہ بنا ہوا ہے نا، الریاض گوہر شاہی کا۔ اور پہلے ویڈیو میں نے تھوڑے سے سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ اس کی ویڈیو اب نیٹ پہ کافی وائرل ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کی تشریح کرتے ہوئے الالہ اور ہے، اللہ اور ہے، اور پچھلی ویڈیو میں نے بطور ثبوت اس کی بات بھی آپ کو سنوا دی تھی کہ لاکھوں مرتبہ الریاض گوہر شاہی کو اللہ کی زیارت ہوئی، لعنت خدا کی۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے والے پر بھی، اتنا بڑا جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت۔ اور میں نے ایک اور بات بھی کی تھی اور میں آج پھر کر رہا ہوں، یہ تقریباً میں ساری ویڈیو میں وہ بات دہراؤں گا۔ کوئی بریلوی بزرگ ہو، کوئی دیوبندی بزرگ ہو، کوئی اہل حدیث بزرگ ہو، کوئی شیعہ بزرگ ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رب کی زیارت خواب میں ہوئی تو بالکل جھوٹ کہتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا سے بڑا بزرگ ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ۔ اللہ کی زیارت یہ خواب میں بھی نہیں کر سکتے، نا 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 نا۔ اس پہ پکا اپنا عقیدہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کچھ چیزیں میں نے غائب رکھی تمہاری نظروں سے، اور انبیاء میں سے کسی پر نمودار فرمائی ہیں تو یہ اس کا کرم ہے۔ نیچے کا جتنے بزرگ ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، زبان کی منہ کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی خواب میں بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو ظاہری آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتا،
اور یاد رکھ غور شاہی نے لاکھوں مرتبہ اللہ کو دیکھا، خواب میں بھی نہیں ذکر، سیدھا اللہ کو دیکھا، اللہ کو لاکھوں مرتبہ دیکھا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سینکڑوں بندوں کو پہنچایا۔ ادھر سینکڑے آ گئے ہیں اور ادھر لاکھوں مرتبہ دیکھا اللہ کو، تو پھر لعنتیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، ایسے لعنتیوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امریکہ میں یا پاکستان میں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام آ نہیں نہ سکتے تھے، امریکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تشریف لائے، اور ان کی تصویر بھی شائع کر رہے ہیں جو پرانے گھسی پٹی عیسائیوں کے پاس ہے۔ اور انبیاء میں سے یہ انبیاء کا معجزہ ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ابتدا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑی سی کوئی ویڈیو سنتا ہے پوری ویڈیو سنتا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، کوئی سبسکرائب کرے یا نہ کرے، سنے یا نہ سنے، میں یہ بات کرتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں بات وہ کرتا ہوں جو اللہ کی قدرت ہے اور انبیاء کا معجزہ ہے۔ اب بات سنیں، انبیاء جتنے بھی ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، جتنے مرضی لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگائے، کسی نبی کی تصویر نہیں بنی، بت نہیں بنا، اپنی طرف سے گھڑ کے مشتبہ کر کے ان کا نام اپنی اپنی زبان میں لکھ دیا۔ جس طرح آج کل کنجروٹ اینڈ کمپنی یعنی اداکار، یہ کنجروٹ اینڈ کمپنی انبیاء کے نام پہ فلمیں بنا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے نام پہ فلم بنا دی۔ اب لوگوں کے ذہن میں وہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو تصویر بنا دیا ہے نا، حالانکہ میں نے بھی وہ دیکھی، میں یہ کہ نہیں کہتا میں نہیں دیکھی، حالانکہ جو تلفظ وہ بول رہا ہوتا ہے نا اردو کا، اس آدمی کا وہ تلفظ بھی غلط ہوتا ہے، ڈب کیا ہوا ہے، ڈب کرنے والے کا جو تلفظ ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے اردو کا۔ عربی کے کئی الفاظ غلط، حالانکہ وہ عربی مطلب عربی میں وہی زبان ڈب کی ہوئی ہے، تو وہ بھی غلط۔ صاف ظاہر ہے جہاں اردو کا ضرورت ہوگی تو پیچھے آواز اردو والے کسی آدمی کے ڈالیں گے، تو اس آدمی کی آواز کو جو ڈالا گیا ہے وہ آدمی بھی آواز تلفظ غلط بول رہا ہے۔ اپنا چھوٹی سی بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں، بلکہ کسی وقت میں وہ دکھا دوں گا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ان کا ذکر ہے۔ اب انہوں نے وہ ویڈیو کے اوپر زیر لگا دیے اخلاق۔ اب طارق جمیل صاحب میں نے سنا ہے وہ صحیح بول رہے ہیں، اخلاق لفظ اخلاق ہی ہوتا ہے۔ اب جو ویڈیو ڈالنے والا ہے وہ اتنا جہل اجاڈ اور الو کا پٹھا ہے کہ اس نے علل اعلان ویڈیو کے اوپر لکھ دیا اخلاق۔ اگر جب وہ طارق جمیل والے کو میری بات وہ سنے نا، اپنا یہ ویڈیو والے،
تو وہ پہلے ہی طارق جمیل سے مدد اللہ علی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑے بہت بہترین عالم ہیں اور اچھا بیان بھی کرتے ہیں۔ اب جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی نا، اوپر ٹائٹل جو دیکھا تو اخلاق لکھا ہوا، تو میں نے فوراً طارق جمیل صاحب کی ویڈیو خود سنی۔ وہ الفاظ صحیح بول رہے ہیں، لیکن لکھنے والے گدھے کے بچے نے، غصہ مجھے یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو غلط کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے لکھ دیا اخلاق۔ اب کیوں تو میں اخلاق لکھا؟ تو پہلے طارق جمیل سے تو پوچھ، بات تو ان کی ہونی ہے۔ تو یہ جیل سے لوگ ہوتے ہیں ویڈیو ڈالنے والے بھی، ان کو تلفظ کا یا قرآن کے الفاظ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اخلاق کا معنی کیا ہے، اخلاق کا معنی کیا ہے، یا ترجمہ کیا ہے۔ کیونکہ احمد عیسیٰ والوں کو، احمد عیسیٰ خود بھی گدھے کا بچہ جو ہے نا، وہ الفاظ بھی غلط بولتا ہے، اور کیا بن گیا نبی، جہل اجاڈے، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک صحیح نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور چلا کیا نبوت کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ، اور قرآن پاک کا پڑھنے کا یہ حال ہے کہ لفظ، کوئی بھی لفظ بنانا نہیں آتا۔ اس جدو لفظ ہے، اس آس جادو کہہ دیا، اس کو روح ہے، اذکارو کہہ دیا، انفسکم مستکبرتم، انفسکم ہو گیا، آگے اتنا علم ہے، اتنا علم ان گدھے کے بچوں، جھوٹے نبیوں کے پاس، حرام زادوں کے پاس اتنا علم ہے کہ آگے بڑھ استکبرتم، یہ ہے علم، یہ ہے نبیوں کا علم، لعنت ایسے نبیوں پہ۔ ایک میں اور بات ہو، یہ مرزائی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور خاص طور پہ سورۃ نحل اس کی تیسری آیت پاک بھی حضرت علامہ مولانا مبشر صاحب کے سامنے وہ پڑھ رہا تھا، پڑھنی تو آتی نہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھنی تو آتی نہیں، تو مناظر اسلام بن جاتے ہیں، مناظر بن جاتے ہیں، اور پہلے قرآن پاک کو تو صحیح کر لو۔ اس لیے مبشر شاہ صاحب نے جھاڑ دیا کہ تجھے نہیں پڑھنی آتی تو نہ پڑھ، تو خالی ترجمہ ہی کر دے، دلائل لے کے آگے مناظرہ، ایک عالم دین سے مناظرہ ہو رہا ہے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، مربی صاحب کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ یہ آیا مقدسہ ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے روح کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ، من امرہ، اپنے امر کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، جس پر چاہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ کہ تم ڈرتے رہو، یعنی رب سے، یا خبردار رہو، بے شک وہ اللہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق، الا انا، مگر میں، رب کہہ رہا ہے میں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، فتقون، پس مجھی سے ڈرو۔ اب یہاں تک
آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے مہربان ہو جائے تو ان پر اپنے فرشتے اتارتا ہے. اب وہ کیا مراد لے رہا تھا؟ مراد لے رہا کہ جس پر فرشتے اترے اس پر وحی اتری. گدھے یہاں وحی کا تو ذکر ہی نہیں. رحمت کے فرشتے ہیں وہ تو بندوں پر اترتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ تنزل الملائکۃ. اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنے فرشتوں کو. تنزل الملائکۃ والروح اور روح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے. وہ اترتے ہیں فرشتے اور جبریل امین قدر والی رات بندوں پر. اب قدر والی رات جتنے فرشتے اترے ہیں اور جو بندے کھڑے ہیں سارے کے سارے نبی بن گئے. فرشتوں کا آنا نبوت کی دلیل نہیں، نہ ہی وحی کی دلیل ہے، اور بعد وحی کا آنا بھی نبوت کی دلیل نہیں. میں بتاتا ہوں وہ بھی میں بتاتا ہوں. اب رب تعالیٰ نے فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحی. جب ہم نے وحی کی، حکم بھیجا ہم نے، وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. اب وحی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی آئی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی آئی. کیا وحی کا آنا نبوت کا دلیل ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وحی کا آنا لازم اور نبی اور وحی کا لازم ملزوم ہے. یہ لازم ملزوم نہیں، قطعاً نہیں. جھوٹ بولا اس نے، قرآن پاک کی آیت سے جھوٹ بولا ہے. وہاں وحی کا ذکر ہی نہیں. سورۃ نحل میں رب نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح. اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو اور روح کو اپنے حکم کے ساتھ. حکم ہو رہا ہے، اب بھی حکم ہو رہا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اسرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں. اللہ کا فرما رہا آ رہا ہے میں یشاء من عبادی. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے وہ نیک لوگ ہیں، ان کا وحی کا ذکر ہی نہیں. ان پر اتارتا ہے، اپنی رحمت اتارتا ہے، فضل اتارتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایسے کام کر دے جو اللہ کے رضامندی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہوتی ہیں. لوگ ان سے ویسے بھی دنگ رہ جاتی ہیں. لیکن شرط ہے کہ ایسا ولی پہلے قرآن پاک کا عالم اور حافظ ہو. حافظ نہ بھی ہو تو عالم ہو اور قرآن کو صحیح پڑھتا ہو. قرآن پاک کی عبارت آتی نہ ہو تو بن بیٹھتا ہے نبی. یہ مناظر اسلام یا جتنے بھی اپنا مناظر ہیں وہ پہلے ان کا کیا ہے، حدیث اور قرآن کو صحیح طریقے کنگالتے ہیں. اور جتنے بھی یہ ان کے مربی ہیں سارے کے سارے جیل ہیں. قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں اور شاہ صاحب کا فون کھڑکا دیتے ہیں، آؤ جی ڈیبیٹ کرو. بھائی گدھے کے بچوں، پہلے قرآن پاک کو تو صحیح یاد کرو، قرآن پاک کو تو پڑھو. اسی طرح یونس الغور کو اور ریاض الغور کو، ریاض غور شاہی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے ملے، امریکہ میں ملے، وہ میرے پاس آئے. اب یہ کیا دلائل دے رہا ہے؟ دلے کو، دلائل دینے والے کو دلہ بھی کہتے ہیں نا، یعنی اپنی طرف سے من گھڑت دلائل دینا. یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے نا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا ایک ہی زمانے میں آنا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، کس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ریاض گور شاہی جو ہے نا وہ مہدی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا نبی نیب ہے، نبی اس کا نیب ہے، اور یہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے کہ لاکھوں مرتبہ خدا کی زیارت کی، لعنت ہے ایسے یونس الغور پہ لاکھ لعنت ہے، دور پھیٹے منہ ہے، ایسی تشریح پر بھی۔ پھر میں وہ بات کر رہا تھا رہ گئی کہ وہ وائٹ بورڈ پر قلم پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، الہ الہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ ہو سکتا ہے، اللہ ہو سکتا ہے، اللہ۔ اب کیا مراد اس کی مراد کیا ہے؟ یونس الغور کی اپنے پیر کو، اپنے خنزیر کو، وہ اپنے خنزیر کو اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے پیر اس خنزیر کو اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ریاض گور شاہی الہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ مولوی کی بات نہ سننا، مولوی کی بات نہ سننا۔ مولوی کی بات نہ سننا، کیوں کہ مولوی سارا چما چٹھا نکال کے کھول کے بیان کر دیتے ہیں کہ اب دیکھو الریاض گور شاہی کو، یہ موٹا خنزیر اتل بعد ذالک الزنیم، اللہ کی طرف اور اللہ کا شریک بنانے کی طرف، اللہ کا جو قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ حرام زادہ ہے، اتل بعد ذالک الزنیم۔ رسول اللہ کی شان سے کسی کو بڑھا دینا، رسول اللہ کی شان سے کسی کو بڑھا دینا، موسیٰ کلیم اللہ سے شان سے بڑھا دینا اپنے نبی کو، اور عیسیٰ روح اللہ کو اس کا نیب بتا دینا، نیب بنا دینا، مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ امام جعفر صادق کی طرف بات منسوب کر کے لوگوں میں بیان کر دینا، تو یہ خنزیروں کا اور حرام زادوں کا کام ہے۔ گور شاہیوں نے یہ ایک نئی اختراع گھڑی ہے، گور شاہیوں نے یہ ایک نئی اختراع گھڑی ہے۔ تو فرشتے آج بھی اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ہے، اس سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ سارے نبیوں پہ اترتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کا ذکر ہی نہیں، جہاں کہیں بھی ہے، اگر کتابوں کا ذکر ہے تب فرمایا پہلے آیا مقدسہ، پہلے قرآن پاک کی آیات مقدسات، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، چوتھی آیا مقدسہ وما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ محبوب، نیک لوگ، صالح لوگ جنہوں نے اللہ کو مان لیا، غیب پر ایمان لے آئے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رزق جو دیا ہم نے اس سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس بات پر جو آپ پر اتاری گئی ہے اور آپ سے جو پہلی چیز اتاری گئی ہے، بات کا تو ذکر ہی، وہ کتاب آئے گی۔ احمد عیسیٰ نے تو کتاب بھی اپنی ثابت کر دی ہے، گدھے کے بچے نے، حرام زادے نے، وہ ہمیں کہتا ہے، اس نے تو اپنی کتاب بھی ثابت کر دی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں وہی لے کر آیا ہوں، یہ میری کتاب جو ہے یہی حق ہے، جس پر سارا جہالت کا کہ وہ اپنا پلندہ اس نے اکٹھا کر دیا ہے۔ جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا اسے بھی نہیں پڑھنا آتا، اسے اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن ماننے والوں کو کون سمجھائے نا، وہ کیا گدھے کے بچے
لٹو ہو جاتے ہیں، جیسے گور شاہی کے بیچارے جیل ہیں. بات تو ہے کہ اگلے ماننے والے وہ بھی سارے جیل ہیں، اور ان میں پڑھے لکھے پینٹ پاک، یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جن کو قرآن پاک نہیں آتا وہ جہلی ہیں. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں رحمان ملک کی. رحمان ملک کتنا پڑھا لکھا تھا، انگریزی بہت بولتا تھا، اسمبلی کا ممبر تھا، وزیر خارجہ تھا، وزیر داخلہ تھا، کیا بلا تھا، اتنی بڑی بلا تھا جیل. اب پتہ چلا نا کہ جیل کسے کہتی ہیں. جیل اسے کہتی ہیں جو اپنی تعلیم جس کو نہ آتی ہو، اسے جیل کہتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لینا عالم تو نہیں نہ بنتا، جیل ہی رہتا ہے نا، جیل ہی رہتا ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اوپر قرآن پاک جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ جیل ہوتا ہے. قرآن پاک سیکھ لینا یہی تو علم ہے. پہلے اپنی تعلیم تو تمہیں آئے. پوری دنیا میں پھر رہا ہے، ورلڈ کپ بھی حاصل کر لیا، کچھ ہے تو جہل ہی نا، ہے تو جہل ہی. وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، علم اپنا سیکھو. اور اتنی تمہاری حیثیت ہو کہ کل کو کہیں تمہیں امامت کا لیا جائے گا کام، سبق پڑھ پھر شجاعت کا اپنے ذہن سے شعر بھی نکل گیا علامہ اقبال کا کہ لیا جائے گا کام تجھ سے قوم کی امامت کا. تو جو قوم کے امام ہیں ان کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے، اوپر سے دیکھ کر نماز بھی نہ پڑھنی آئے، دعائے قنوت بھی نہ آئے، کلمے بھی نہ آئے، جس طرح ہمارے ٹی وی پہ بیٹھنے والے اینکر ہیں یا اینکریاں ہیں، یہ سارے کینکر ہی ہیں. ہماری نظر میں یہ کنکر ہیں جن کو کچھ نہیں آتا. لفظ اخلاق وہ اخلاق ہی بولتے جا رہے ہیں. جس طرح طارق جمیل صاحب کے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالنے والے لکھ دیا اخلاق سے نیچے زیر ہی لگا دی. الو کے پڑھے تو زیر تو نہ لگا، زیر تو نہ لگا. چلو یہ بات تو ہوگی. اب یہ مرزائی پیر صاحب سے قبلہ مبشر صاحب ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ اپنا وحی تو لازمی ہے، وحی کا یہاں ذکر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے، روح کو اتارتا ہے، جبریل امین کو اتارتا ہے، من امر ہی اس کے حکم سے اترتے ہیں. الا من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یا وحی کا ذکر ہی نہیں. فرشتے اترتے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی اترتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں. اس سے مراد یہ تو نہیں نا کہ جناب علی وہ نبی بن گیا. اور وحی کا آنا بھی نبوت کی دلیل نہیں. جی ہاں، وہ میں سورۃ طٰہٰ کی آیا مقدسہ آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، رب فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی بھیجی. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبیہ بن گئی ہے؟ بالکل نہیں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی ماں ہے اور اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی. اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، تابوت میں ڈال کر اے اپنا موسیٰ کی ماں عمران کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کے دریا میں بہا دے. آگے میں جانوں میرا کام جانے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہی آئی اور نبیہ نہیں ہے. اسی طرح سورۃ نحل میں آگے چلے جائیں. رب تعالیٰ فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اپنے چھتے بنائے پہاڑوں میں یا بڑے بڑے درختوں میں. اب شہد کی مکھی نحل جو ہے
کیا وہ نبیہ بن گئی ہے؟ یہ دلیل تو ہے ہی نہیں کہ صرف انبیاء پہ وحی آتی ہے، یہ دلیل تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے وہی فرما دیتا ہے، لیکن غلام احمد قادیانی کی طرف تو وہی بھی نہیں آئی۔ اس کی وحی کی کتاب جو ہے وہ دلیل اپنا جب دے تو ان مرزائیوں کی اس نے سبکی ہے، مرزائی اس سے کھائے اپنے نبی کی وحی کو نہیں پڑھتے، جب پڑھتے تو قرآن پاک سے اعتراض نکالتے، اور قرآن پاک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محمد عربی نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اب تمہیں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ یعنی جنہوں نے جھوٹا نبی گھڑنا ہے نا تو ان کا خدا بھی یلاش ہو جاتا ہے، قالو ہو جاتا ہے، وہ اور خدا بنا لیتا ہے۔ اب میں نے وحی کی جو دلیل دے وہ بھی میں نے نکال دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، اسی طرح شہد کی مکھ کی طرف وحی کی۔ جب اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وحی کرتا ہے تو نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں نبوت کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن پاک، تورات، انجیل، زبور یہ وحی فرمائی، صحیفے وحی فرمائے۔ تو جن کو اللہ نے نبی ڈکلیئر کیا وہ نبی ہیں، جن کو اللہ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہم زبردستی ڈکلیئر کریں اور غلط دلائل دے کے نبی ڈکلیئر کریں، یا اپنے آپ نبی مان بیٹھے ہیں احمد عیسیٰ کی طرح۔ یہ حق ہے، حق کو رد کر کے دکھاؤ تو حق ہے، تو حق میں جب پڑھتا آدمی تو پڑھ جاتا ہے، شک ہے کہ پڑھنا تو آتا نہیں، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا تو شک تو پڑھ گیا، الگ کی جہل ہے۔ تو جہل کبھی نبی نہیں ہو سکتا، جس کے زبان کے تلفظ ہی درست نہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پہلے مانتا نہیں، بعد میں محمد کے فلٹر سے آ جائے وہ حرام زادہ ہے۔ اسی طرح